ترتیب خداوندی کے مطابق جب انسان چلتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، نتیجہ اور ثمرہ سامنے آتا ہے، ملتا ہے۔ اگر ترتیب خداوندی کے مطابق نہیں چلتا تو پھر نتیجہ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدائش کی بھی ایک ترتیب ہے۔ کوئی پیدائش کے بعد یکدم بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، پھر ایک سلسلہ ہے جو انسان کا چلتا رہتا ہے۔ یہ ترتیب خداوندی ہے، اس سے انسان ہٹ کے، اس کو چھوڑ کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گندم چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو زمین کے اندر دانے ڈالنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو وقت گزرتا ہے، پانی لگاتے ہیں، دانے زمین سے پھر وہ نکلتے ہیں، گندم وہی دانہ پھوٹتا ہے، پھوٹ کے اسی کے اندر سے پھر ہوشہ نکلتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک گندم کے دانے کے اوپر کئی گندم کے دانے آتے ہیں، لیکن یکدم نہیں آتے، کچھ مرحلے کے بعد جا کر آیا کرتے ہیں۔ پھر جا کر اس کو جو ہے کاٹ کے جب پک جاتی ہے تو کاٹ کے پھر انسان اس کو پیس کے پھر انسان اپنے فائدے میں لا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ ترتیب خداوندی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی اس ترتیب سے ہٹ کر انسان کچھ کرے گا نا تو وہ ترتیب اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، ملے گا کچھ نہیں اس کو۔ یہ دنیا کے اندر ہر چیز کی طرح ہم پھل کھاتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس ترتیب خداوندی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی بھی اس ترتیب کے بغیر چاہتا بھی نہیں ہے نا، ارادہ نہیں کرتا کہ یار یکدم یہ چیز ہو جائے۔ ہم ایک چیز کو لیتے ہیں نا تو ہمیں جوتا بھی اگر لینا پڑتا ہے نا تو کیا مطلب ہے، جوتے کو اس کو موچی بناتا ہے، اس کو بنا کر پھر اس کو کاٹ کر پھر بنا کر پھر سامنے لاتا ہے، پھر انسان کے برابر ہوتے ہیں تو جا کر وہ اس کو پہننے کا قابل ہوتا ہے، پیدا اٹھاتا ہے۔ یکدم ہم سوچیں اور چیز سامنے آ جائیے، یہ چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی، ترتیب خداوندی ہے ہر چیز کے اندر۔ ہم گرمی سردیوں کے اندر اپنے لیے جو کچھ لیتے ہیں، پہننے کی چیزیں جو کچھ ہے، تو چیز وقت آتا ہے، اس کے بعد وہ چیز بنائی جاتی ہے مارکیٹ سے، فیکٹریوں سے، پھر آ کر ہمارے پاس آتی ہے، استعمال کے قابل ہوتی ہے، پھر جا کر پہنتے پہنتے بوسیدہ ہو جاتی ہے، استعمال کے قابل نہیں ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایک ترتیب سے چلی جا رہی ہے نا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ یہ چیز رہے تو سدا رہے، یوں بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے اندر ہم اس ترتیب کے قائل ہیں، ہر چیز میں اس ترتیب کے قائل ہیں۔ بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، جس حال کے اندر ہو، غریب ہو، امیر ہو، عقل سے کم ہو کہ زیادہ ہو، ہر ایک انسان سوچتا ہے یار یکدم یہ چیز نہیں آتی، مجھے اس کے لیے وہ ترتیب ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور اسی کے اوپر وہ صبر بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کو اس کا صلہ بھی ملتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے، اور اس کو ہم اسی طریقے سے لیا کرتے ہیں۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتی نا تو ہماری کامیابی کے لیے جو ترتیب ہے نا صرف وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ہماری دنیا کی ضروریات کی ترتیب ہے جس کو سارے سمجھتے ہیں کہ یار یہ ضرورت ہے تو ہماری ایسے پوری ہوگی کہ جب ہم اس ترتیب سے اس کو لیں گے تو تب جا کر ضرورتیں پوری ہوگی۔ لیکن جو کامیابی کے لیے ترتیب ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جس نے اعمال کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس نے نیک اعمال کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپس البتہ ضرور بس ضرور، یہ الفاظ اس عربی کے جملے کا یہ ہے کہ ضرور بس ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔
ضرور و ضرور پاکیزہ زندگی. اب پاکیزہ زندگی کے لیے پہلے کیا ہے؟ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک اعمال کیے ان کو یہ پاکیزہ زندگی ملتی ہے. اور اگر اس نے نیک اعمال نہیں کیے، پاکیزہ زندگی انسان کا خام و خیال ہے. پاکیزہ زندگی اس طرح نہیں ملتی. من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہترین بدلہ اور اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس پر. اب یہاں کی ترتیب کیا ہے؟ اس ترتیب کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق ہوگا تو تب جا کر بدلے. لیکن آج کل ہماری زبانوں پر ایک جملہ ہوتا ہے، اگر کسی کو کہیں بھائی یار نماز پڑھنے آ جاؤ، یار نماز تو پڑھو لیکن میرے کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل حل ہو جائیں گے نا پھر جا کر نماز پڑھو. اگر کسی کو کہو کہ کوئی آپ آؤ نماز پڑھو، مسئلہ اللہ حل کر دے کہ نہیں میرا ابھی کوئی جو ہے نا بزنس پرابلم ہے، ذرا وہ تھوڑا سا جو ہے نا کلیئر کر لوں نا تو میری میٹنگ ہے نا، وہ میٹنگ کر کے نا پھر آؤں گا، میرا اہم معاملہ ہے رکا ہوا ہے، اس معاملے کو ذرا میں کلیئر کر لوں تو پھر میں آؤں گا نماز پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا، پرسوں سے پڑھوں گا. ہاں کوئی کہے یار داڑھی رکھ لو، حج کرنے کے بعد نا رکھ لوں گا، عمرے کے بعد رکھ لوں گا. اب یہ گناہ میں مبتلا ہے، کہا کہ کر لو تو اس کے اوپر ٹائم دے رہا ہے جو بالکل الٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کون سی وہ شرط لگائی ہے؟ یہاں ہم دین کے اعتبار سے جماتے اعمال صالحہ نہیں، نتیجہ پہلے دیکھ رہے ہوتے، اعمال صالحہ کی طرف نہیں جاتے، نتیجہ پہلے دیکھ رہے ہوتے. میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں پھر نماز کی طرف آؤں گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلانے کاروباری مسائل ہے، فلانا مسئلہ ہے، فلانا بچہ بیمار ہے، فلانا بیمار ہے، اس کو یہ کرنا وہ کرنا، ان چیزوں کی طرف سب مسائل کی طرف ہم کہتے ہیں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے نا پھر میں روزہ بھی رکھوں گا، پھر میں نماز بھی پڑھوں گا. حج فرض ہے، اب یار بہت سارے مسائل ہیں، مکان بنانا ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی کرنی ہے، فلانا کرنا ہے، پھر جا کر حج کروں گا. حالانکہ یہ فرض ہے اور اس کے اندر بھی تاخیر. زکوٰۃ لازم ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بس یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلے اور میں بہت کچھ کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ بہت کچھ کر رہا ہوں. وہ اپنی مرضی کا کر رہا ہوں، خدا کی مرضی کا تھوڑی کر رہے ہیں. اور ریاکاری پر انسان بہت کچھ کرتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے کون سے کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور وہ کم. اب جب وہ خدا کی ترتیب اللہ کی ترتیب کے مطابق ایک چیز نہیں ہوگی تو پھر یہ اس کے اوپر مسائل کو تلاش کر رہا، مسائل حل کر رہا ہے. اگر کوئی کہے نا مسئلہ ہے، پریشانی ہے کہ یار اس طرح کرو، تم بیٹھ جاؤ اور 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھو، یقین آ جائے گا. بس 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھو. آیت کریمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا، نماز کو چھوڑ دے. کیا خیال ہے آیت کریمہ تمہیں نجات دے دے گی؟ یہ آیت کریمہ تمہیں نجات دے دے گی؟ خدا کی طرف سے جو فرض ہے اس کو چھوڑ کر ایک عام آدمی کی بات، میری بات مان لو، مولوی صاحب نے کہا جی چلو میں آیت کریمہ یہ پڑھوں تو میں نجات دے گا، لگا ہوا زور لگا. کوئی انسان کہے یار تو اس طرح کہنا کہ 1.25 لاکھ تو کم کہہ رہا ہوں، اگر آج کل کے بیوقوف لوگوں کو بتاؤ نا یار 5 لاکھ مرتبہ تو نے نا یہ پڑھنا ہے نا، میں قسم کر کے کہتا ہوں رات دن لگا رہے گا. لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا؟ بچے بھی کہیں گے کیا ہو، گھر والے یہ لگا ہوا ہے، بس میرا کام ہو گیا، تیرا کام قطع نہیں ہوگا. بھائی جس چیز پر تو لگا ہوا آسان معاملہ ہے، اعمال صالحہ کر، اللہ کو راضی کر، کام بنتے جائیں گے. کام بنانا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ اس پر لگا ہوا، یہ اس کے جی کی مرضی ہے، اس کے من کی مرضی ہے، اس پر اس نے گمان بیٹھا ہے بھئی اللہ پاک کے فرائض کو تو پورا کرے اور کر نہیں رہا. اب ہمارا یہ المیہ ہے، مسائل کا ہر ایک شکار ہے، بیماریوں کے شکار ہے، مسائل کے شکار ہے، گھر سے پریشانی ہے، بیوی کی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، شادی بیاہ کا مسائل ہے، گھر بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں،
بالوں میں سفیدی آ رہی ہے اور شادی نہیں، بس کیا ہے خاندان سے کرنی ہے، باہر سے کرنی نہیں ہے، تو پھر بوڑھی ہوتی جاؤ کرتے رہو۔ اب یہ شرط ماں باپ لگا رہے، بچہ جو بچہ دیکھتے ہیں وہ کم از کم سیلری اس کی ہو، لاکھ روپے ہو، 1.25 لاکھ ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، گاڑی ہو، ان کو بوڑھی کرو۔ یہ شرط خدا نے کہاں لگائی ہے؟ جو شرط ہم لگا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جھلتے رہو، بھگتے رہو۔ اب یہی بچیاں ہوں گی، یہی بچے ہوں گے، ماحول اور معاشرے کے اندر تباہی پھیلائیں گے، زناکاری اور بدکاریوں کے اندر آئیں گے۔ یہاں یہ اپنی ترتیب پہ لگے ہوئے ہیں، اب اپنی ترتیب تلاش کریں۔ ہاں یہ اور یہ ہے، کیا اسٹیٹس بتایا ہوا ہے؟